السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ہنٹڈ ہارر پوڈ کاسٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو ہنٹڈ ہارر پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پہ بیتی ایک سچی، ناقابل یقین اور پراسرار کہانی۔ کسی کی کہانی میری زبانی۔ کچھ سال پہلے ایک اماں جی کام کرتی تھی میرے گھر پر۔ 2005 کا فروری تھا۔ وہ بہت مجبوری میں کام کر رہی تھی۔ اس کی صحت اچھی تھی نہیں اور نہ ہی اس کا کام میں دل لگتا تھا۔ اس وقت میرا 9واں مہینہ تھا، لیکن پھر بھی میں سارے کام کر دیتی تھی کہ میری ساس اسے باتیں نہ سنائے۔ میری ساس نے اسے کم پیسوں میں رکھا ہوا تھا، اس لیے دوسری نہیں رکھ رہی تھی۔ ایک دن وہ آئی تو کافی بیمار تھی۔ میری ساس اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی 2 دن سے، اور میرے ہسبینڈ کام پر تھے اور جیٹھ 10 بجے اٹھتے تھے۔ ان کو ناشتہ دیا، کپڑے استری کر کے دیے اور وہ نکل گئے اپنے دوستوں میں۔ ماسی آئی تو میں نے اس کو کھانا دیا، پیناڈول دی اور وہ سو گئی تھوڑی دیر۔ میں کام کرتی رہی اپنا، فارغ ہوئی میں بیٹھ گئی کچھ دیر، کیونکہ ویٹ بڑھ گیا تھا اور سانس بہت پھولتی تھی۔ ماسی اٹھ کے آئی تو باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنے بچپن کا قصہ بھی سنایا، جو میں اپنی طرف سے سنا رہی ہوں اس کی زبانی۔ بیٹا، میرا گھر پنجاب میں ہے۔ چھوٹا تو نہیں تھا لیکن کچا پکا گھر تھا۔ 3 بڑے کمرے ایک ساتھ تھے۔ چھت اور جانے کے لیے لکڑی کی سیڑھی ہوتی تھی۔ سامنے باورچی خانہ تھا جس کی چھت درخت کی ٹہنی سے بنائی تھی، اور ایک طرف 2 چھوٹے کمرے، ایک نہانے کا اور دوسرا حاجت کا۔ اور رات کو ہمیں اگر ٹوائلٹ جانا ہوتا تو ہم 2 ساتھ جاتے تھے، اکیلے ڈر لگتا تھا۔ رات کو کالی بلی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی، جو باہر نکلتا اس پہ غراتی تھی۔ آگے کھیت تھے اور باقی گھر دور دور تھے۔ مین روڈ سے کافی اندر تھا ہمارا گھر۔ میرے ابا غلہ اگاتے تھے اور بیچ دیتے۔ ساتھ ہی چھوٹی زمین پہ ہم نے کافی سبزیاں لگائی ہوئی تھی، اس سے ہمیں بچت بھی ہو جاتی تھی۔ اماں میری چھوٹی بہن کو سنبھالتی اور کھانا وغیرہ سب دیکھتی۔ میں اور میری بڑی بہن گھر کی صفائی، اور بھائی بڑا تھا ابا کے ساتھ کام پہ جاتا تھا اور شام کو لکھنا پڑھنا سیکھتا تھا استاد سے۔ ہم دونوں بہنیں کہتی بھی تو نہیں پڑھتا تھا، قرآن بھی نہیں۔ ہمارے گھر نہ کوئی روزہ رکھتا، نہ قرآن پڑھتا، نہ نماز پڑھتا۔ اس طرح زندگی گزر رہی تھی۔ میری ایک پھپھو کراچی چلی گئی اپنے خاندان کے ساتھ۔ وہاں ان کے شوہر کو مزدوری مل گئی تھی۔ وہ لکڑی کا کام کرتے تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، جس سے میرا بچپن میں نکاح ہو گیا تھا۔ وہ اکثر رات میں مجھے بلاتا تھا اور ہم کچھ دیر باتیں کرتے تھے۔ ایک دن اس نے مجھے چھت پہ بلایا۔ سب سو گئے تو میں چھت پر چلی گئی۔ میری عمر اس وقت 12 سال کی تھی، مگر جسم سے میں 18 سال کی لگتی تھی۔ اس نے مجھے بہلا کر میرے ساتھ کچھ کر دیا اور میں درد کے مارے پوری رات وہیں بیٹھی رہی۔ صبح اماں نے خوب سنائی کہ کدھر مر گئی تھی۔ جب سے ڈھونڈ رہی ہوں، کام کون کرے گا۔ میں پورا دن بستر پکڑ کر بیٹھی رہی اور بخار میں تپتی رہی۔ 3 دن بعد مجھے ہوش آیا تو میں پھوپھی کے گھر گئی بہانے سے۔ میرا شوہر گھر میں نہیں تھا اور پھوپھی کی نند نے یاد دلایا کہ یہ لوگ تو کراچی چلے گئے ہیں۔ میں واپس آ گئی۔ ابھی مجھے ان سب باتوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن میں ڈری کہ وہ کراچی سے کیسے آ گیا، اور اس نے جو میرے ساتھ کیا۔ میں اتنی بیمار ہو گئی۔ شادی کے بعد تو کوئی بھی ایسے بیمار نہیں ہوتا۔ میں ڈر کے چپ رہی۔ کچھ مہینے بعد میری حالت خراب ہو گئی اور صحت گرتی چلی گئی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑتے گئے اور میں موٹی ہوتی چلی گئی۔ اماں ابا سب پریشان تھے، اس سے ہوا کیا ہے۔
کوئی حکیم دائی کچھ نہ بتا سکے کہ مسئلہ کیا ہے۔ میں کھاتی نہیں تھی بالکل، بھوکی رہتی تھی سارا دن، مگر میرا پیٹ بھرا ہوتا تھا۔ روز نیند میں مجھے میرا شوہر دکھتا، وہ خواب میں مجھے کھانے کھلاتا اور پیار سے سلاتا۔ اس نے مجھے ایسے ایسے کھانے کھلائے جو زندگی میں نے نہیں کھائے تھے۔ کچھ مہینوں بعد ایک دن میرے پیٹ میں درد ہوا جو 3 دن تک رہا، اور اس درد میں میری ہڈیاں تک لگتا تھا چور چور کر دی گئی ہیں۔ تیسرے دن ایک عورت گھر آئی اور سب کو کمرے سے نکال دیا۔ میری چرپائی سے اس نے پیر باندھ دیے اور نیچے کے کپڑے اتار دیے۔ میں بہت پریشان پوچھتی رہی کہ یہ کیا کر رہی ہیں۔ اس نے کہا اب تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، بیٹی سکون سے بیٹھ، وقت آ گیا ہے۔ اتنے میں میرے سرہانے میرا شوہر آ کے بیٹھ گیا، میرا ہاتھ پکڑ کے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا اور تسلی دینے لگا کہ کچھ نہیں ہوگا، اب تمہاری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ میرے پیٹ کا درد بڑھتا رہا اور میرا ہوش کم ہوتا گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ عورت میری ٹانگوں کے بیچ ہی بیٹھی رہی اور میں نڈھال رہی۔ بس مجھے یہ یاد ہے کہ جب میرا دماغ جگہ پر آنا شروع ہوا تو مجھے لگا میرا شوہر اس عورت سے کچھ بات کر رہا ہے، اس کی گود سے کچھ لے کر چلا گیا۔ ہوش آنے پر وہ نہیں تھا۔ اس عورت نے مجھے دوسرے کپڑے پہنائے، تیار کیا اور باہر لے آئی۔ سب کو یہ بولا کہ اس کے پیٹ میں رسولی تھی، میں نے نکال دی ہے۔ مجھے پڑوس کے گاؤں سے بلایا کہ بچی ٹھیک نہیں، میں اسی لیے آئی ہوں، اب وہ بیمار نہیں ہوگی۔ اس نے کچھ پاؤڈر دیے اور اماں کو بتا کے چلی گئی کہ کیسے دینے ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن میری طبیعت نہیں سنبھلی، نہ میں نے کسی کو بتایا کہ کیا ہوا۔ میں نے رخصتی کے بعد اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا، تو اس نے صاف منع کر دیا کہ وہ کراچی سے صرف شادی کے لیے آیا تھا اور بیچ میں نہیں گیا کبھی۔ میں نے جھوٹ بول کر بات ختم کر دی۔ میرے ساتھ ساتھ میرا شوہر بھی بیمار ہوتا چلا گیا اور جلد ہی بستر سے لگ گیا۔ رات کو جب وہ میرے پاس آتا لگتا ہی نہیں وہ بیمار ہے یا بستر سے اٹھ نہیں سکتا۔ اس کا معمول بن گیا، چاند کی 14 کو میرے پاس آتا۔ میرے بچے نہیں ہوئے، سالوں ایسے ہی نوکری کر کے خود کو اور اپنے شوہر کو پالتی رہی ہوں۔ اسی وجہ سے کام بھی نہیں ہوتا، تھک گئی ہوں بہت۔ باجی دعا کرنا، مجھے تو نماز بھی نہیں آتی۔ پوری کہانی میں نے ایسے سنی کہ میں منہ بند کرنا ہی بھول گئی۔ ماسی کو میں نے بھیج دیا واپس اور مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ اس دن واش روم کے باہر میں نے کسی کو گھومتے ہوئے دیکھا اور کافی ٹائم کے بعد میں نارمل ہوئی۔